سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک کا حمد و ثنا، اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود و سلام ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرنے کے بعد میں گنہگار بندی قرآن المجید فرقان الحمید میں سے ایک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے نام کے تسبیح بیان کر اور قربانی پیش کرے اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے سامنے آئے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ پھیلانے کے لیے جب صفا کی چوٹی پر چلے تو Audionic, the sound master. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ اے محمد آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ ایک رب ہے، ایک ہی تمہارا خدا ہے، اسی رب پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، بس آپ صرف یہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، صرف آپ نے یہ کہنا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھے، جو بیٹے تھے، دو ان کے بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور ایک قاسم تھے، تو وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے تانا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اسلام ہے، نعوذ باللہ، صرف ان کی زندگی حیات تک یہ اسلام قائم و دائم ہے، اس کے بعد اس اسلام کو کون پھیلائے گا؟ یعنی کہ ان کی کوئی وارث ہی نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس اسلام کو آگے تک لے کے جائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانا دیا تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمائے کہ اے محمد آپ پریشان نہ ہو، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھول جیسی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ، یعنی کہ ہر ایک ان میں خوبی تھی، ایک خامی، یعنی کہ ایک خامی بھی ان میں ظاہر نہیں ہوتی تھی، تو ان کی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی نسل سے جو ہے اسلام قائم و دائم رہا۔ حضرت امام حسین اور امام حسان نے اس اسلام کو قائم و دائم کیا۔ کربلا کا عظیم جو واقعہ ہے اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں سے، عورت کی نسلوں سے اسلام کو قائم کیا گیا۔ عورت کے حقوق اس طرح سے قائم ہو جاتے ہیں۔ عورت کا حقوق یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں سے حقوق مانگے تو وہ حقوق نہیں دیتے۔ یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایک بھائی